کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ حدود بالکل واضح کر دی۔ اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اجال دی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی نے کروائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آیان و انصار کو کہتے ہیں، آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف
72 प्यासे लोगों के लिए, इतने लोगों को जमा करने का मकसद खौफ ज़दा करना था कि यजीद की बैत कर लें। शर्त है कि यजीद की बैत कर लें, मुआसरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, एजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते थे सब कुछ लुट जाएगा, बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखो। अल्लाह अकबर। अब सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदानी नबूवत का इम्तिहान जमाने ने देखना, रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला, उसके सब्र का आज इम्तिहान है। हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। तीर चलता है, हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और हुजूर ने मेरे जो है वो गले को और मेरे मुंह को बोसे दिए हैं, मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन अश्किया के दिल पर कोई चीज असर अंदाज नहीं होती। एक होर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है। पहले तो इमाम हुसैन को घेर के लेकर के आता है, लेकिन बाद में वो काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते तो दुनिया में भी होर है, आखिरत में भी होर है, आजादी मिल जाती है। बाकी 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के कत्ल के दर पर है। फिर तारीख ने खानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे, बिलखुसूस खवातीन, प्यास की शिद्दत में ज़बानें खुश्क हैं, हलक खुश्क है, ज़बानें कांटा हो गई। हजरत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 2 साल के लिए, 6 माह के लिए असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहरे फिरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अश्किया किससे मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक 2 शाखा तीर आता है जो हजरत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो 2 शाखा तीर था। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल। ये तमाशा लगे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। जिंदगी की सांसें भी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो जिंदगी का लफ्ज़ो नशर गैर मुरत्तब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को, 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है। अब खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान पे शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर दे। अब खैमों की तरफ आना, शहरबानो, उम्मे रबाब, सैयदा जैनब, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहां खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर, क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खैमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाजें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने में फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हजरत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नजर है, आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हजरत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज देते हैं, और हजरत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर। 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के
خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ کبھی محمد قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی ہے، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو پھولوں پہ پلی تھی، نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے، لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی غنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چورا، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں،
چیخو پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بے قضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ